کھانے کی ضیافتوں میں طرح طرح کی ڈشز سے لطف اندوز ہونا یقیناً ایک پرکیف تجربہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مختلف قسم کی تقریبات میں بہت سا کھانا دانستہ اور نادانستہ طور پر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ کھانا تیاری سے لے کر اس کی تقسیم اور تصرف اور پھر بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کرنے کے مراحل میں ضائع ہوتا ہے اور بیشتر اجزاء کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسراف کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کھانا پینا انسان کے لیے ضرورت کے تحت ہے اور اسراف سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر کائنات کے نظام کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا۔ مثال کے طور پر اگر پورے کرۂ ارض سے انسان ختم ہو جاتا ہے تو یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا، چاند دمکتا رہے گا، ستارے جگمگاتے رہیں گے، پتے لہراتے رہیں گے، فرشتے آتے جاتے رہیں گے، یہ دن بھی ہوتا رہے گا، یہ رات بھی ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ پوری کائنات کی بات بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کے الٹ اگر ہم تصور کریں کہ سورج نہ چمکے، ہوا چلنا بند ہو جائے، کرۂ ارض پر پانی ختم ہو جائے، کھانے پینے کی اشیاء ہمیں نہ ملے، تو انسانی زندگی جو ہے وہ کرۂ ارض پر محال ہو جاتی ہے، یعنی اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ شادیوں کی تقریبات اور سیاسی ضیافتوں میں مہمانوں کا کھانے پر جانوروں کی مانند بے ساختہ ٹوٹ پڑنا، چھینا جھپٹی کرنا، ہوس کی آگ میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش میں کھانے کا بے دریغ ضیاع ہمارے قومی کلچر پر ایک بدنما داغ بن چکا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق 118 ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں پاکستان 107ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں خوراک کی تیاری میں ہر مرحلہ پر کھانا ضائع ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان میں سالانہ 36 ملین ٹن کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شرمناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں تیار شدہ کھانے کا کم و بیش 40% حصہ گھروں میں، ریسٹورانٹ، میرج ہالز اور بینکویٹ ہالز میں بے دردی سے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ فالتو بچ جانے والا کھانا کھایا ہی نہیں جاتا اور ری سائیکل بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں آج بھی ایسے لاکھوں افراد موجود ہیں جو غربت کے انتہائی نچلے درجے پر زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں بمشکل دن میں ایک مرتبہ اور وہ بھی ناکافی کھانا میسر آتا ہے۔ کراچی، اسلام آباد اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں جہاں کھانے کا سب سے زیادہ ضیاع ہوتا ہے، سینکڑوں بے گھر افراد رات کو خالی پیٹ سڑکوں کے کنارے سو جاتے ہیں۔ مختلف شہروں میں مہیر حضرات کی جانب سے لگائے جانے والے فری دسترخوانوں اور معمولی قیمت پر کھانے کی فراہمی کے مراکز پر لوگوں کے ہجوم نے اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں کافی مدد کی ہے۔ تاہم ضیافتوں میں کھانے کے ضیاع کو روکنے سے ملک کے کم و بیش آدھے بھوکے افراد روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ فرانس دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں کھانے کے ضیاع کو روکنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے۔ سپر مارکیٹس میں غیر فروخت شدہ فوڈ اور ریسٹورنٹس میں بچا ہوا کھانا پھینکنا قابل تعزیر جرم ہے۔ مؤثر قانون سازی کے بعد فرانس میں کھانے کے ضیاع کی شرح انتہائی کم ترین یعنی صرف 11.8% رہ گئی ہے۔ دنیا بھر کی کل غذائی پیداوار کا 1/3 حصہ کوڑے کرکٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ 1.3 بلین ٹن خوراک 868 ملین بھوکے افراد کی غذائی ضرورت سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ افراد دنیا کی کل آبادی کا 12% ہیں۔ خوراک کی منصوبہ بندی، تیاری اور سٹورنگ میں انفرادی سے لے کر گھریلو سطح تک مناسب بہتری لانے سے اس کے ضیاع میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ پہلے تو بچے ہوئے کھانے کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے یاد رکھیں اور ان کو استعمال میں لائیں۔ اس طرح آپ کی فوڈ ویسٹیج کم ہو جائے گی۔
اور ہو سکتا ہے آپ بچے کچے کھانے سے کوئی نئی لذیذ ڈش تیار کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ غذائی اجزاء کی اندھا دھند خریداری سے گریز کریں۔ جب بہت سی خوردنی اشیاء فریج یا اسٹور میں تا دیر پڑی رہتی ہیں تو گل سڑ جاتی ہیں، پھر انہیں کوڑے میں پھینکنا پڑتا ہے۔ فوڈ کی خریداری، تیاری اور اسٹوریج میں معمولی تبدیلیاں کر کے آپ وقت اور پیسہ بچا سکتے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی گھروں اور کتنی ہی تقریبات میں روزانہ بچا ہوا کھانا کوڑے دانوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ہم ضرورت مطابق کھانا پکائیں تو یہ ہمیں کئی معاشی اور معاشرتی مسائل سے بچا سکتا ہے۔ بینگ اے ہاؤس وائف مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کھانا مجھے ایک ٹائم میں سرو کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی حساب سے جو چپاتیاں بھی اپنی بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ ہی پکائی جاتی ہیں یا منگوائی جاتی ہیں۔ لیکن جب کبھی کسی دعوت کا اہتمام ہو یا گھر میں کوئی سالگرہ یا پارٹی یا اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہو تو ظاہر ہے کہ اندازے سے تھوڑا سا زیادہ بھی کھانا بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کی بھوک کا اتنا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا کنزیوم ہوگا کھانا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بچ جاتا ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے ہوئے کھانے کو بہت اچھے طریقے سے میں ریسائیکل کروں۔ اس میں بچے ہوئے کھانے کو میں کوشش کرتی ہوں کہ ریفریجریٹ کرنے کی بجائے میں فریز کر دوں تاکہ وہ زیادہ دیر کے لیے پریزرو ہو جائے، اور اگر تو گھر میں کوئی میڈز ہیں یا کوئی اور ساتھ میں کوئی ایسا نیبر ہے کہ جس کو میں بھیج سکوں تو میری پہلی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی اس فریش کھانے کو کوئی یوز کر لے، میں اس کو زیادہ تر اس طرح بھی ڈسپوز آف کرتی ہوں کہ کسی دوسرے کے گھر بھجوا دیتی ہوں۔ جو غذا آپ ضائع کر دیتے ہیں وہ کسی دوسرے انسان کی غذائی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ غذا کو فالتو یا بے ذائقہ سمجھ کر پھینکنے سے پہلے ذرا غور کریں کہ ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار افراد موجود ہیں جن کو اس طرح کا کھانا بھی میسر نہیں۔ فنکشن کے بعد جو کھانا بچ جاتا ہے، جو دیگوں میں ہوتا ہے، وہ ہم پارٹی کو ساتھ دے دیتے ہیں، اور جو پلیٹوں میں ہوتا ہے وہ ماڈلوں کے پیچھے بہت غریب آدمی ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اپنی پسند کا کھانا بڑی آسانی سے اور وافر مقدار میں مل جاتا ہے، اس لیے ہم اس کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی ایک بھوکا انسان کر سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ ہوٹلنگ بھی کریں تو تھوڑا اتنا ہی کھانا منگوائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر بچ بھی جائے تو اس کو ضائع مت کریں، اس کو پیک کروا لیں، گھر لے جائیں، گھر والے کھا لیں گے یا پھر آپ کسی غریب کو بھی کھلا دیں۔ اپنے گھر، ریسٹورنٹ، میرج ہال یا کسی اور جگہ پر منعقد ہونے والی تقریب میں بچ جانے والا کھانا پھینکنے کی بجائے رات کو سونے سے قبل کسی ضرورت مند شخص یا کھانا تقسیم کرنے والی NGO کو دے کر دلی سکون پائیں اور اللہ کی رحمت کے بھی حقدار بن جائیں۔